الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیمے کے جو مسائل ہیں اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اگر کوئی شادی کر رہا ہے تو اس کے لیے ولیمے کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں، ولیمہ کرنا جائز ہے، سنت ہے، واجب ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء کے نزدیک اختلاف ہے کہ سنت ہے کہ واجب ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ولیمہ، بعض اہل علم اس کو واجب کے بھی قائل ہیں۔ سنت موقدہ مطلب اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوگا، واجب مطلب ضروری ہے۔ واجب کی دلیل بعض علماء کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن کو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی برل شادیاں کی آپ نے ولیمہ کیا، چھوٹا ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، لیکن سب بیویوں کے ولیمے کیے۔ ایک ولیمہ تو آپ نے سمجھ لیں بکری کا کیا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر استاد کے باوجود کوئی ولیمہ نہ کرے تو وہ گناہگار ہوگا۔ دوسرا، والدین پر واجب نہیں ہے کہ بیٹے کا ولیمہ کریں۔ ولیمے کے اندر دوسرا مسئلہ، ولیمے کے اندر کم سے کم کتنے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یہ کیا چیز ہے۔ تو دیکھیں یہ کیا چیز کھلائی جائیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی کوئی قید نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کریں، اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، فخر نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، اور قرض نہ لیں، سودی قرض۔ دوسرے قرض بھی ویسے نہ لیں، آپ کی جتنی حیثیت ہے 10 بندوں کو کھلا سکتے ہیں 10 بندوں کو کھانا کھلا دیں، ضروری نہیں کہ 50-100 ہی ہوں تو آپ کا پھر ہی ولیمہ ہوگا۔ تو یہ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے ولیمے میں کیا کھانا ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑا سے بڑا، لیکن اس میں بے پردگی، مرد عورتوں کا اختلاط سے اس میں بچنا چاہیے۔ دوسرا، ولیمے کا وقت کیا ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن خلوت کے بعد ہو افضل ہوگا، رخصتی کے بعد ہو۔ نبی علیہ السلام نے یہ ایسا ہی کیا ہے، لیکن نکاح کے فوراً بعد کرنے ملنے سے پہلے یہ بھی برل جائز ہوگا۔ جیسے ہوتے ہیں نا کوئی کام وقت سے پہلے بھی جائز ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ دینا، کسی کو وقت سے پہلے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے سال پورا نہیں بھی ہوا، قمری مال پہ پورا سال ابھی نہیں گزرا صاحب نصاب کے ساتھ پورا سال، پھر بھی آپ وقت سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح عقیقے کا بھی مسئلہ ہے، 7ویں دن سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن افضل بہتر یہی ہے کہ رخصتی کے بعد ہو۔ اب ولیمہ کتنے دن تک کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی کوئی تعداد نہیں ہے، عرف کے مطابق دیکھ لیں، شادی کی مناسبت کے حساب سے ولیمے کی دعوت جو اس حساب سے آپ دیکھ لیں، جلدی سے جلدی کر لیا کرے تو آگے خوشی جب رخصتی ہوتی ہے اس کے بعد جتنی جلدی کر لیں اتنی زیادہ بہتر ہے، خوشی اس ٹائم زیادہ ہوتی ہے، اس لیے زیادہ دن ہو جائیں گے پھر خوشی اس طرح نہیں ہوگی، تو رخصتی کے بعد جلدی سے جلدی کر لینا چاہیے عرف کے مطابق۔ دوسرا، ولیمے کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولیمے کی دعوت قبول کریں، اگر روزے میں ہو تو دعائیں دیں۔ ولیمے کی دعوت قبول کرنا یہ واجب ہوگا، بعض صورتوں میں جانا واجب نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں جانا واجب ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو پھر الگ مسئلہ ہے۔ بعض کا دعوت ولیمہ جو ہے نا یہ عام ہوتا ہے، جیسے کمپنی کے سب لوگوں کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں جانا سب پر واجب نہیں ہوتا، کیونکہ خاص نہیں ہے، تعین نہیں کیا۔ جیسے ہوتا ہے نا کمپنی سب کو کوئی دعوت دے دیتی، سب نے آنا ہے، کوئی نہ بھی ہے فرق نہیں پڑتا، تو ایسی صورتحال میں کوئی سمجھ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ واجب ہے، لیکن کوئی خاص تعین کر لے بندہ کہ آپ نے ضرور آنا ہے، پھر اس کو جانا چاہیے۔ تیسری صورت، اگر ہم دعوت میں جائیں تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر غیر شرعی چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر واجب نہیں ہے۔ یہ بھی پوائنٹ کو سمجھیں، دعوت قبول کرنا تو واجب ہے، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر اس میں کوئی خرافات، منکرات، حرام چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر جانا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی ولیمے کے اندر یہ برائیاں ہیں، بے حیائی ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہے، بے پردگی ہے، میوزک ہے، پھر جانا حرام ہوگا۔ آپ رک سکتے ہیں تو جائیں، وگرنہ نہ جائیں، مطلب کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں تو پھر جائیں، وگرنہ نہ جائیں۔ آپ مثلا آپ جا رہے ہیں، آپ طاقت رکھتے ہیں بے حیائی کو ختم کرنے کی، تو آپ جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میری اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی میرا اثر سلوک نہیں ہے، میں نہیں ختم کر سکتا جو وہاں پہ برائیاں ولیمے کے اندر ہو رہی ہیں، تو پھر آپ نہ جائیں، پھر آپ کے لیے جانا حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں بھی دیکھیں
کہ ولیمے کی دعوت میں یہ چیزوں کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ باقی اگر یہ ہم باقی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ تو اپنے بچوں کو لے کے وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کو لے کے جو فخر کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی بڑے کی شادی پہ گئے، تو یہ بات اگر وہاں پہ بے حیائی ہے تو یہ شرم کی بات ہے، فخر کی بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے بائیکاٹ کریں اپنے شادیوں پر، بہت سی خرابیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہم مسئلہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا شادی کی میں مدد کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف کی وجہ نہ بنے، لڑائی نہ بنے، بدلہ نہ رکھیں اس میں، جیسے شرم و شرمی ہوتا ہے نا، بعض لوگ رضامندی کے بغیر بھی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، شرم و شرمی وہ چیز نہ ہونی چاہیے۔ اور بعض لوگ اس لیے بھی دعوت میں نہیں جاتے کہ وہاں پہ کچھ تحفہ دینا پڑے گا، رقم دینی پڑے گی، تو یہ چیزیں پھر چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ یہ ساری صورتحال تو آپ دیکھ لیں، چیزیں لینا دینا پھر جائز نہیں ہوتا اگر کسی کے لیے مشکل بن رہی۔ ولیمے پر تعاون کریں، رسم نہ بنے، مطلب اگر کوئی نہیں کر سکا تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا اس نے کیوں نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ولیمہ، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غربا نہ آئیں، بڑے لوگوں کی دعوت دی جا رہی ہے، فقیر مسکین نہ آئے، یہ سب سے بدترین ولیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کبھی جانا جائز ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ نہیں جیسے ابھی 10-15 دن اندر پہلے دعوتیں دے رہے ہوتے ہیں، نبوی زندگی میں ایسے نہیں ہوتا تھا۔ اس ٹائم جب کھانا بنتا تھا، جب ولیمہ ہوتا تھا، اس ٹائم دعوت دیتے تھے، اتنا سادہ تھا۔ اکثر لوگوں نے روزے رکھے ہوتے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس نے روزہ رکھا ہو وہ دعا دے دے۔ ہمارے ہاں تو ابھی مہینہ پہلے دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو ذرا ہلکا رکھیں، اس کو